لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی کے نبوی زندگی کے 3 سال ایسے گزرے جس میں اللہ کے پیغمبر نے کھلم کھلا لوگوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ اندرونی طور پہ اور اپنے راز والے ساتھیوں کو اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی، جس دعوت کے زمرے اور نتیجے میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چند ساتھی اور آپ کی جماعت کا ایک حصہ تکمیل کو پہنچا، ایک حصے کی جماعت اللہ کے پیغمبر کی تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے علی الاعلان جو ہے وہ اپنا نبوت کا اقرار کروانے کی دعوت دی اور فرمایا انذر عشیرتک الاقربین۔ اب میرے پیغمبر نبوت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب تم اپنے قبیلے والوں کو بلا کے اور ان کو اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا اقرار سنوا۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر نے یہ جب آیت اتری تو پھر اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اپنے عزیزوں کو دعوت دی۔ جو عزیز آپ کی رشتہ داری میں بنتے تھے، بنو عبد مناف ہو گئے، بنو عدی ہو گئے، بنو ہاشم ہو گئے، یہ جو رشتہ داری آپ کی تھی، ان سارے سرداروں کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا اور بلا کے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے دعوت یہ دے کے بھیجی ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت سنائی تو اس کے بارے میں اور اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں سارے کے سارے رؤساء جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر پر ناراض ہوئے اور سخت ملامت کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سخت غصے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینے والے جو اس وقت بھی تھے، اس کا نام تھا ابو طالب، اس نے کہا تم سارے کے سارے میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، اگرچہ میرا دین اپنے بابا عبد المطلب والا ہے، لیکن اب میرے بابا عبد المطلب جاتے ہوئے مجھے نصیحت کر گیا تھا کہ میرے اس بیٹے کی تجھے لاج ہے، میرے اس بیٹے کی لاج رکھنا، میں وہ وصیت نہیں بھول سکتا، تم سارے اس کے مخالف ہو جاؤ لیکن پھر بھی میں اس کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ اور ابو طالب نے کہا بیٹا تو نے جو دعوت دینی ہے وہ دعوت سرعام دے، جس طرح تو دینا چاہتا ہے دے، جو تکلیف بھی تجھ پہ آئے گی، جس طرح تو تکلیف کو سہے گا اس طرح میں تیرا چچا بھی اس تکلیف کو سہوں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے موافق ہوئے، دعوت نہیں مانی لیکن اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ ساتھ میں آپ کا ضرور دوں گا، دعوت اللہ کے پیغمبر کی نہیں مانی۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے اللہ کے پیغمبر اب آپ عوام کو دعوت دیں۔ سب سے پہلے آپ نے خفیہ اپنے دوستوں کو دعوت دی، پھر آپ نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا میرا پیغمبر اب سر عام ہر کسی کو دعوت دے،
لیکن اس دعوت کو سنانے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الشعراء کی آیات نازل کی، اور ان آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور اپنے پیغمبر کو یہ بتلایا کہ میرے پیغمبر یاد رکھیں ایک بات، یہ نبوت والا بوجھ یا نبوت کی وراثت لینے والا بوجھ، یہ ہر بندے کو لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے نبوت ملی ہے تو پھر اس نبوت کے کچھ لوازمات بھی ہیں۔ جب میں لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت دوں گا، لوگ مجھے نذرانے نہیں پیش کریں گے، لوگ مجھے تحفے نہیں دیں گے، لوگ میرے گلے میں ہار نہیں پہنائیں گے، لوگ میرے گلے میں میرے راستے میں پھول نہیں بچھائیں گے، بلکہ جب میں ایک اللہ کی دعوت دوں گا پھر لوگوں کی طرف سے پتھر لگیں گے۔ میرا پیغمبر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کل فرعون کے سامنے ڈٹ کے میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر چاہے اپنی قوم مروانی پڑی تو مروائی، پھر چاہے اپنے جو ہے وہ ہاتھوں میں میخیں جھیلنی پڑی تو جھیلی، لیکن اللہ کے اس دیے ہوئے وعدے کو اور اس دیے ہوئے پیغام کو مرتے دم تک نہیں چھوڑا۔ اسی طرح میرے پیغمبر جب آپ اللہ کی توحید کی دعوت سنائیں گے، لوگ آپ کے بھی مخالف ہوں گے، لوگ آپ کو بھی پتھر ماریں گے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ملک شام سے نکالا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، میرا پیغمبر آپ کو بھی لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور کریں گے، لیکن جس طرح میرے موسیٰ نے صبر کیا تھا اسی طرح میرے پیغمبر تو نے بھی صبر کرنا ہے۔ یہ وعد و نصیحت لے اور جا اب اللہ کی توحید کا اعلان کر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صفا پہاڑی پہ چڑھے اور اللہ کے پیغمبر نے آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ اس وقت آواز لگائی جاتی تھی جب کوئی خطرہ ہوتا تھا نا، دشمن کی طرف سے کوئی خوف ہوتا تھا، اس وقت اہل عرب یہ آواز لگاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے صفا پہاڑی پہ جب یہ آواز لگائی تو سارے کے سارے قریشی اکٹھے ہوئے، دوڑتے آئے صفا پہاڑی کی طرف کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے اور کوئی خوف کی بات ہے، ذرا جلدی جائیں۔ سارے کے سارے قریشی اکٹھے ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ سارے مجمع کو مخاطب ہو کے کہا، او کائنات والو، اگر میں محمد نامی شخص یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ آگے سے بیک زباں ہو کے سارے قریشی بولنے لگے، جربنا لک مرارا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے قریشی بیک زباں ہو کے بولنے لگے، او محمد جوان، ہم نے تجھے بار بار آزمایا ہے، کبھی ملک شام کی تجارت کی منڈی میں تجھے آزمایا، کبھی حالت سفر میں تجھے آزمایا، کبھی خدیجہ کے گھر میں تجھے آزمایا، کبھی بنو سعد کی بکریاں چراتے ہوئے تجھے آزمایا، کبھی قریشیوں کی غلامی کرتے ہوئے تجھے آزمایا۔ اے محمد، ہم نے تجھے بڑا آزمایا، لیکن آج تک ہم نے تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ آج تک تو نے جھوٹ بولا نہیں، آج ہم کیسے کہیں کہ تو جھوٹ بولے گا؟ نہ، اگر لشکر آ بھی رہا ہے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اگر ایک تو ہے لشکر آ رہا ہو، اگر لشکر ہمیں دکھائی نہ بھی دے پھر بھی ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، لیکن محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اتنا جو ہے وہ ان کو اعتماد تھا اللہ کے پیغمبر۔ جربنا لک مرارا، بار بار آزمایا
پایا اللہ کے پیغمبر کو، لیکن ہم نے آپ کو صادق و امین پایا، ہم نے آپ کو سچا پایا، جھوٹ آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر اگر تو کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر حملہ کرنے والا ہے، ہم تیری بات کو مانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا ہاں جی۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی اور کہنے لگے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او مکہ والو، قریشیو، او میری قوم والو، او میرے قبیلے والو، او میرے شہر والو، یا ایھا الناس، جتنے بھی لوگ میرے سامنے موجود ہو، چاہے بنو امیہ سے تعلق ہے، چاہے بنو عبد مناف سے تعلق ہے، چاہے بنو عدی سے تعلق ہے، چاہے بنو شام سے تعلق ہے، چاہے بنو امیہ سے تعلق ہے، جس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، ہر ایک کو میں دعوت دیتا ہوں انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے قاصد بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے زمین میں اس کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور میں پیغمبر کو اللہ نے دعوت یہ دے کے بھیجا ہے، مقصد یہ دے کے بھیجا ہے، ایجنڈا یہ دے کے بھیجا ہے، المیہ یہ دے کے بھیجا ہے، مضمون یہ دے کے بھیجا ہے، موضوع یہ دے کے بھیجا ہے، تذکرہ یہ دے کے بھیجا ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ مجھے اللہ نے موضوع یہ دیا، مجھے اللہ نے مضمون یہ دیا، میرے سامنے ایجنڈا اور المیہ میرے لیے یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے، نہ حبل کچھ کر سکتا ہے، نہ لات کچھ کر سکتا ہے، نہ عزا کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے، نہ منات کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے، نہ ابراہیم کی مورتیاں کچھ کر سکتی ہیں، نہ اسماعیل کے نام کی بنائی ہوئی مورتیاں کچھ کر سکتی ہیں۔ کائنات والو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں۔ اگر بارشیں دے تو اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر بارشیں روک لے تو اسی کا اختیار چلتا ہے، پکی فصلوں کو تباہ کر دے تو اسی کا اختیار چلتا ہے، کچی فصلوں کو فی الفور پکا دے اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر انسان کو صحیح سلامت بیٹے کی نعمت سے نوازے اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر انسان کو اولاد سے محروم رکھے اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر زندگیاں دے اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر موت دے اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر بچائے اسی کا اختیار چلتا ہے، اگر مارے اسی کا اختیار چلتا ہے۔ اس لیے لا عبادتوں کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے آمنو باللہ ورسولہ، کائنات والو میں اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور میں اللہ کے پیغام پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے مکہ والوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی دعوت سنا دی اور اللہ کا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ کل بیان ہوگا۔